بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ میں 80 مسلمان گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چاہا کہ میں ان کو قتل کروا دوں، چنانچہ اس نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک دو اور بندوں کو قتل کروا دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، فقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بالآخر ہرقل نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کو لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ جب ان کو جلاد پکڑ کر لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہرقل بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ بندہ تو رو رہا ہے، لگتا ہے یہ موت سے ڈر رہا ہے، آپ اس سے بات کریں یا آپ کے دین پر آ جائے گا۔ چنانچہ جب ہرقل نے بات کی تو جواب میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بدبخت، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی جس نے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیے۔ اس نے پوچھا، آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میری ایک جان ہے، تو مجھے ایک مرتبہ قتل کروائے گا اور یہ جان چلی جائے گی۔ اے کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی تو اتنی ہی مرتبہ مجھے قتل کرواتا اور میں اتنی جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ بادشاہ ان کا جواب سن کر بڑا حیران ہوا۔ ادھر سے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط بھی پہنچ گیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم ان مسلمانوں کو چھوڑ دو ورنہ ہم بھی تم سے نمٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خط پڑھتے ہی وہ اندر سے خوف زدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ان کو کسی بہانے سے چھوڑ دوں گا، لہٰذا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بھرے بازار میں لایا گیا۔ ہرقل انہیں کہنے لگا، تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ فرمایا، میں تمہارے دین پر نہیں آتا۔ پھر ہرقل نے کہا، تم میری پیشانی کا بوسہ دو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، میں تیری پیشانی پر بوسہ کیسے دوں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دو گے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ 80 آدمیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب 80 ایمان والوں کی جان کا معاملہ آیا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہرقل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سب حضرات کو رہا کر دیا۔ ان کا یہ عمل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پسند آیا کہ جب یہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جب تمہاری اپنی جان کا مسئلہ تھا تو تم ڈٹ گئے تھے اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن 80 ایمان والوں کا مسئلہ آیا تو تم نے 80 ایمان والوں کی جان بچا لی۔ تمہارا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو چھیڑا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ذرا اس کو دیکھو، یہ کافر کی پیشانی کو بوسہ دینے والا ہے۔ اور وہ سن کر جواب میں کہتے تھے، ہاں بوسہ تو دیا تھا لیکن 80 ایمان والوں کو بھی تو بچایا تھا۔ اللہ اکبر، ان کے ایک بوسے میں اتنی طاقت تھی کہ 80 ایمان والوں کو بچایا۔